You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب درود شریف پڑھے جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ جو کل میں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے 9 قسم کی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، جن میں کچھ عذاب تھے وہ وحدہ لم یزل نے دور فرمائے تھے جناب حضرت کلیم اللہ کی دعا سے۔ پھر بھی جو حضرت موسیٰ کے مخالف تھے، دشمن تھے، انہوں نے وہ عذاب کے نازل ہونے کے بعد جب دعا سے عذاب رد ہو جایا کرتا تھا تب دوبارہ وہ گناہ کرنے لگ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ میں نے پہلے کئی مرتبہ بھی یہ عرض کیا ہے، بیان بھی کیا ہے، یہودی آج بھی جب اپنی عبادت میں سجدہ کرتا ہے تو وہ ایک سائڈ سے ٹیڑھا ہو کر سجدہ کر کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ کہیں پھر اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے، کیونکہ اسے اپنے اکابر کا پتہ ہے کہ وہ گناہ پر ڈٹے رہے۔ سورہ اعراف میں سے 133 نمبر جو میں نے آیت پڑھی ہے آج، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجے علیہم الطوفان، 5 طوفان ان پر بھیجے۔ 5 کا ترجمہ تو میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں اس لیے کہ 5 طوفانوں کا ذکر ہے۔ علیہم الطوفان جمع کا صیغہ ہے، ہم نے ان پر طوفان بھیجے۔ والجراد، پہلا جو طوفان تھا، طوفان سے مراد پانی لیا گیا ہے، بارش۔ دوسرے نمبر پر والجراد، ٹڈیوں کا عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ والقمل، یہ جوؤں کو کہا جاتا ہے یا ایسا کیڑا جو فصلوں کو یا کپڑوں میں گھس جاتا ہے۔ اور والضفادع، مینڈک کا عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا۔ والدم، اور خون کا عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا۔ پھر بھی انہوں نے تکبر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عذاب میں مبتلا رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے بتایا یہ گیا کہ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، دیکھو نبیوں کو جھٹلانے والے جو تھے فرعونی، انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح برباد کیا۔ ایک رات وہ سوئے، اب 5 جو عذاب تھے ان کا ذکر سنیے گا۔ ایک رات وہ سوئے، بادل نے آ کر ان پر سایہ کیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اتنی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی، اتنی موسلا دھار بارش اللہ نے برسائی کہ ان کے گھروں میں پانی جمع ہوتا گیا، جمع ہو کر پانی ان کے گلوں تک پہنچ گیا۔ بیٹھتے تو ڈوب جاتے، چلتے تب بھی گر جاتے۔ جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، ساتھ جڑا ہوا ان کا گھر ہوتا تھا، اس گھر میں پانی نہیں اور اس گھر میں یہ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ یعنی نبی کو ماننے والے نبی کی نسبت اتنا اپنا حیا کر رہی ہے، یہ نسبت ایسی چیز ہے جو اپنے ماننے والوں کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیتی۔ گھروں سے گھر جڑے ہوئے تھے، گھروں سے گھر جڑے ہوئے تھے، ایک گھر میں پانی ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ یہ فرق بتا رہے ہیں کہ جو نبی کو ماننے والے ہیں انہیں ہم عذاب نہیں دیتے، جو نبی سے پھر جائے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ 1 ہفتہ تک بارش رہی، 1 ہفتہ تک ان کے گھروں میں پانی کھڑا رہا۔ ہفتے بعد حضرت کلیم اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، دعا فرمائے عذاب ہم سے ہٹ جائے، ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ کا کہا مانیں گے۔ حضرت موسیٰ بڑے لچپال تھے، ظاہر نبی اس میں تو یہ خوبی ہوتی ہے لچپالی کرنا۔ ہاتھ اٹھایا، مالک یہ عذاب ان سے دور فرما دے، یہ مجھے مان لیں گے۔ اب امتحان لینا تھا۔ 1 مہینہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات مانی۔ اچھا، جو مہینہ جو ہی عذاب ختم ہوا تو پانی تھا، پانی ختم ہوا، ان کی فصلیں سرسبز و شاداب ہو گئی، فصلیں اگ گئی، اس سال ان کی فصل بھی زیادہ ہوگی،
درخت بھی ہرے بھرے ہو گئے. وہ کہنے لگے ہم بھول گئے تھے اصل میں یہ عذاب طوفان عذاب نہیں تھا, یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی جس نے ہماری فصلوں کو اگایا ہے, اس کی بارش کی وجہ سے ہماری فصلیں زیادہ اگی ہیں, لہذا موسیٰ ہم تمہیں نہیں مانتے. انہوں نے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا انکار کیا تو جو فصلیں سرسبز و شاداب تھی اللہ نے اچانک ٹڈیوں کا عذاب ان پہ بھیجا. ان ٹڈیوں نے آ کر ساری فصلوں کو کھا لیا, ان کی لکڑیاں بھی کھائی, ان کی لکڑیوں میں جو کیلے میخیں ہوتی ہیں یہ لوہا بھی ساری ٹڈیاں کھا گئی, کچھ بھی باقی نہ بچا, حتیٰ کہ ان کی زمینوں سے ان کے گھروں کو کھانا شروع کر دیا ٹڈیوں نے. 1 ہفتہ یہ عذاب رہا. حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے کلیم, آپ اللہ سے عرض کریں ہم سے یہ عذاب اٹھا لے, اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی شریعت کو مان لیں گے. 1 مہینہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی رستے پر چلے, مہینہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا, کچھ فصل باقی رہ گئی تھی. کہنے لگے ہمارے کھانے کے لیے یہ فصل کافی ہے, لہذا موسیٰ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں نہیں مانتے. چونکہ ٹڈیوں نے جب کچھ فصل کھائی کچھ باقی رہ رہی تھی تو حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ عذاب اٹھا لے, باقی بچ گئی. کہنے لگے ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں اور ضرورت نہیں ہے, لہذا موسیٰ تمہیں نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے جو تیسرا عذاب ان پر نازل کیا وہ عذاب اللہ نے مینڈک کی جوؤں کی صورت میں والکمل جوؤں کی صورت میں نازل فرما دیا. بچی ہوئی جو باقی فصلیں تھی جوؤں نے آ کر انہیں کھایا, یا پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کیڑا تھا جو فصلوں کو بھی کھا رہا تھا, لکڑی کو بھی چاٹ رہا تھا, اور ان کی داڑھیوں میں بھی گھسا, بالوں میں گھسا, کپڑوں میں گھسا. جس جگہ سے وہ گزرتا تھا چیچک کی بیماری نکل رہی تھی. بڑے پریشان تھے کہ یہ ہمیں بیماری میں دوبارہ مبتلا کر دیا گیا ہے. اب حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگے 1 ہفتہ یہ عذاب رہا, اے اللہ کے کلیم دعا کریں یہ عذاب بھی ہم سے اللہ اٹھا لے, اب ہم پکا اور سچا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے. 1 مہینہ بھی گزرا نہیں تھا کہ دوبارہ انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کیا. یہ میں کوئی قصہ یا ناول یا ڈائجسٹ پڑھ کر نہیں سنا رہا, یہ آپ کو قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں. مینڈک کا عذاب, یہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا, کتنے آسان انداز سے ہم بول رہے ہیں, نافرمانیاں بھی تو کر رہے ہیں. کیا ہم نافرمانی نہیں کر رہے اللہ کی؟ شب و روز نافرمانی کر رہے ہیں. اب انہوں نے جب نافرمانی کی مینڈک نازل ہو گئی. مینڈک کا عذاب اتنا سخت تھا, وہ بولتے تھے اچھل کر مینڈک ان کے منہ میں گھس جاتا تھا, وہ لیٹتے تھے ان کے بستروں میں مینڈک گھس جاتے. ایک بندے کے ساتھ کئی مینڈک چپکے ہوئے تھے, اتنے مینڈک تھے ان کے سالن میں آ جاتے, وہ نوالا منہ کی طرح لے جاتے, مینڈک سامنے آ جاتا. وہ تنگ آ چکے تھے, ہم جائیں تو کدھر جائیں, ہر طرف مینڈک کا عذاب انہیں اپنے گھیرے میں لے چکا تھا. رو رو کر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے ہم بڑے نافرمان ہیں, اے اللہ کے کلیم اب وعدہ کرتے ہیں آپ کی فرما برداری کریں گے, اب دعا کریں, اب ہم پھریں گے نہیں. حضرت موسیٰ لجپال نبی دعا کی مالک یہ عذاب ان سے اٹھا لے. جو ہی وہ عذاب اٹھا 1 مہینہ بھی گزرا نہیں تھا دوبارہ وہ فرعونی جو تھے دوبارہ اس کام میں مبتلا ہو گئے, گناہ کرنے لگے. اب یہاں پر اللہ نے جو 5واں عذاب نازل کیا والدم, خون کا عذاب اللہ نے نازل کر دیا. پانی پیتے وہ خون بن جاتا, سالن کھاتے خون بن جاتا, یعنی جس چیز کو ہاتھ ڈالتے وہ خون بن جاتا. حتیٰ کہ فرعون جیسا بادشاہ جس کو بڑا ناز تھا اپنی بادشاہت پر, اس کے لیے بھی پانی پینا دشوار ہو گیا. وہ بھی درختوں کے جڑوں کو جا کر چوسا کرتا تھا کہ کوئی جوس مل جائے, لیکن وہ جوس اس کے حلق سے خون بن کر نیچے اترتا تھا. انہوں نے بڑی تگودو کی کہ ہمیں پانی میسر آ جائے. ان کے فرعون نے ان سے کہا ایسا کرو جہاں سے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں جہاں سے وہ پانی بھرتے ہیں تم بھی وہاں سے بھرو. کہتے ٹھیک ہے, اسی برتن میں بھریں گے. حضرت موسیٰ کے ماننے والے برتن کو پانی میں پھینکتے, اسی جگہ سے پانی نکالتے, وہ پانی رہتا. فرعون کے ماننے والے وہیں سے پانی بھرتے, خون بن جاتا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ان کی عورتوں نے کہ تم اپنے برتنوں میں ہمیں پانی پلاؤ.
یہ پانی پیتے تو فرعونی پانی پیتے تو خون بن جاتا۔ ان کی عورتوں نے جا کر ان کی عورتوں سے کہا تم اپنے منہ میں پانی بھرو اور اپنے منہ سے ہمارے منہ میں اونڈھیلو، جب وہ پانی تمہارے منہ سے آئے گا پانی رہے گا۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والی عورتوں کے منہ سے پانی آتا، ان کے حلق سے خون بن کر نیچے اتر جاتا۔ 5 عذاب اللہ نے ان پر نازل کیے، 5 عذاب ان پر نازل کیے، اور خیر امت آپ ہیں۔ آپ اور میں کون ہیں؟ میں کل جمعے پر تفصیل بیان کروں گا، ذرا تھام کے آپ نے کل بھی بیٹھنا ہے کہ خیر امت کن گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہے، جسے خیر امت کہا گیا ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ عذاب اللہ نے نازل کیے ان پر، لیکن بنی اسرائیل پر ایک اور عذاب تھا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑے سے خوش بھی ہو جائیں، پریشان بیٹھے ہیں کہ 5 عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے۔ وہ امتیں جب گناہ کرتی پیشانیوں پر گھر کے دروازوں پر لکھا ہوتا رات کو فلاں صاحب نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ اس امت پر نہ کوئی ایسا عذاب ہے، نہ مینڈک کا عذاب، نہ خون کا عذاب، نہ چوہوں کا عذاب، اور نہ ہی طوفان کا عذاب، اور نہ ہی ٹڈیوں کا عذاب، بلکہ اس امت کے لیے ٹڈی کو حلال قرار دے دیا گیا کہ ٹڈی کھاؤ، یہ حلال ہے۔ یعنی 2 مردہ چیزوں کو حلال کیا گیا، ایک مچھلی کو حلال کیا گیا، ایک ٹڈی کو حلال کیا گیا، اور 2 خون آلود چیزوں کو حلال کیا گیا، ایک تلی کو حلال کیا گیا، ایک مچھلی کی اور یا پھر کلیجی جو ہے جانور کی، اسے حلال کیا گیا۔ امت محمدیہ پر بڑی کرم نوازیاں اللہ نے کی، یہ خیر امت ہے۔ فرمایا میں اگر تمہیں دیکھوں، تمہارے گناہوں کو دیکھوں تو تم پر بھی عذاب آ سکتے ہیں، لیکن میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں اپنی نبی پاک کی نسبت کا حیا کرتا ہوں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، حضور کی امت سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔